السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ پہلا محاضرہ، پہلا درس سیرت النبی کی مشہور و معروف کتاب تجلیات نبوت کا درس ہے۔ سیرت النبی کے تعلق سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کون سی باتوں کو لیں اور کون سی باتوں کو چھوڑیں، کیونکہ سیرت کا موضوع گلشن سدا بہار کی طرح ہے، جس میں ہر رنگ کی کلیاں کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کون سی بات کو چھوڑیں، کون سی بات کو بتایا جائے۔ لہٰذا سیرت نگاروں نے جن کے اندر جتنی صلاحیت تھی، اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، اپنی صلاحیت و لیاقت کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابوں کو لکھا ہے۔ بے شمار کتابیں سیرت النبی کے تعلق سے ہیں۔ ان میں ایک کتاب الرحیق المختوم، جن کے مؤلف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انعام یافتہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی انعام یافتہ کتاب ہے۔ بڑا محقق کتاب ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ ان طلباء کے لیے جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے صاحب مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر انداز میں جو کتاب لکھی ہے وہ پہلے عربی میں تھی، روضۃ الانوار فی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ترجمہ ہے تجلیات نبوت۔ اس کتاب کو ہر شخص جو اردو داں ہے اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ تحقیق شدہ کتاب ہے، حوالہ موجود ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہر اردو داں طبقہ اپنے مطالعے میں رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، یہی نصیحت میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم لوگ بھی اس کتاب کو مطالعے میں رکھو۔ جو پیچیدہ مسائل، جو باتیں، جو واقعات یا سیرت کے تعلق سے جو بھی باتیں تم کو سمجھ میں نہ آئے، مجھ سے رابطہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کتاب کو تمہارے نصاب میں شروع سے نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اس کتاب کو مسلمانوں کی ہجرت صفحہ نمبر 114 سے تمہارے نصاب میں ہے، آخر تک صفحہ نمبر 114
اور اس کی سرخی ہے مسلمانوں کی ہجرت، یہاں سے یہ کتاب رکھی گئی ہے۔ ہجرت بھی مسلمانوں کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخی واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو تاریخ میں منضبط نہیں کیا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قمری تاریخ کی ترتیب دی تو ہجرت کے تاریخ سے شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے شروع کیا ہے، اور تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کیے ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں، اور یہ تاریخ ہمیشہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں رہے کہ ہجرت ایک اہم باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا، ایک اہم باب ہے ہجرت۔ لہذا ہجرت کے تعلق سے چند باتیں میں بتانے کی کوشش کی ہوں، اور اس کی مختصر عبارت میں پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں۔ عقبہ اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت خواب میں دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ ان کو ان کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا وہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا ہے، دو ہروں لاؤں کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، یہاں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور بچے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، بلکہ ان کی ہجرت کا واقعہ ازبر زبانی یاد رکھیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے، ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ۔ لکھتے ہیں کہ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے ہجرت کے لیے، لیکن بیوی کو اس کے قوم نے روک لیا۔ اب اس کے قوم والوں نے، یعنی بیوی جس خاندان کے تھے اس خاندان والوں نے، بیوی جس خاندان کی تھی اس خاندان والوں نے بیوی کو روک لیا کہ ابو سلمہ کے ساتھ تم کو ہجرت کرنے نہیں جانے دیں گے، اگر تم کو رہنا ہے تو مکہ میں رہنا ہے۔ لہذا جب ان کے بیوی کو روک لیا گیا تو اب ابو سلمہ کے گھر والے، اس کے خاندان والے آئے، ام سلمہ کے گود میں سلمہ رضی اللہ عنہ تھا، معصوم بچہ تھا، ان کے گود سے ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کے گود سے سلمہ کو چھین لیا۔ اب وہ بیچاری ایک مکہ سے باہر جا کر ابتہ ایک جگہ ہے، وہاں جا کر کے صبح سے لے کر شام تک روتی رہتی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، عزیز طلبہ اس واقعے کو یاد رکھنا۔ تو لہذا سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ ہے، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے
نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بے بانگ دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے، یعنی جو حبشہ کے طرف ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی واپس پھر مدینہ ہجرت کر گئے۔ مکہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی رہ گئے۔ یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر رک جاؤ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ہجرت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں ہجرت کے سفر کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے خوب تیار کیا۔ یہ ہجرت کا مختصر الفاظ تھے مسلمانوں کی ہجرت کی سرخی میں، جو میں نے مختصر انداز آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آن لائن پڑھائی میں یہ کتاب پڑھانا زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں تم لوگوں کو، یہ کتاب ہر صفحہ کتاب کے سبق جہاں سے ہے، یعنی صفحہ نمبر 114 سے مسلمانوں کی ہجرت کی سرخی سے لے کر روزانہ 2 صفحہ 3 صفحہ یا ایک سبق پڑھا کریں اور اپنے مطالعے میں یہ کتاب رکھا کریں۔ اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں اس کو کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر سوال میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے مہاجر کون ہے، اس مہاجر کا نام بتاؤ اور ان کا مشہور جو واقعہ ہجرت کا واقعہ وہ لکھو۔ اس کے بعد یہ بھی سوال آ سکتا ہے اس کے بعد کن لوگوں نے ہجرت کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اس کے بعد کن لوگوں نے ہجرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے اور یاد رکھنے والی چیز ہے، اور ان کے واقعات کو بھی یاد رکھنے والی چیز ہے۔ لہذا سیرت پر آدمی جتنا بحث کرے کم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا تمام آپ کی سیرت میں شامل ہے، اور وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی یا پیدائش سے لے کر وفات تک کی پوری مکمل زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جو زندگی کے سارے حالات ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ اور ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ لہٰذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ عزیز طلبہ یہ کتاب خود سے پڑھیں، آن لائن پڑھائی کی ضرورت یہ نہیں ہے، تم لوگ پڑھو، اس میں کوئی باتیں جو سمجھ سے باہر ہے مجھ سے مشورہ کرو اور یا تو مجھ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مزید سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت اور زندہ رکھے ہمیں اسلام پر اور نبی کی پیروی پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔